السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ذوق ذائقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں، مندی۔ اور یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے، اور یہ ایسی مندی ریسیپی ہے کہ آپ ریسٹورنٹ سے لانا اور کھانا دونوں بھول جائیں گے، اور بہت ہی آسان اسٹیپ میں بنتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ چکن کے میں نے پیسز لیے ہوئے ہیں، اور اس کو بہت اچھے سے صاف کر کے اور اس میں کٹس لگا لیے ہیں اس طریقے سے۔ اس میں جتنے اچھے آپ کٹس لگائیں گے، جتنے ڈیپ کٹس لگیں گے، اتنے ڈیپ کٹس آپ لگوائیں گے تو اس سے بہت اچھا اندر تک مسالہ اس میں جائے گا اور بہت ہی جوسی اور فلیورفل بنے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 بڑے چمچے ونیگر۔ میں نے ایپل سائڈر ونیگر لیا تھا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نارمل وائٹ والا جو ونیگر آتا ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس سے بالکل اندر تک گلی ہوئی اور بہت سافٹ بنے گی۔ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی جنجر گارلک پیسٹ 2 کھانے کے چمچے، اور بالکل بھر کے اس میں ڈالیے گا جنجر گارلک پیسٹ 2 بڑے چمچے۔ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی سالٹ ٹو ٹیسٹ، اور اب اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر آدھا چائے کا چمچہ، اور اب ایڈ کریں گے اس میں لال مرچی پاؤڈر آدھا چمچہ، کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچہ، اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ کا مسالہ آدھا چمچہ۔ چاٹ کے مسالے سے بہت اچھا فلیور آتا ہے، بہت چٹپٹا سا ریڈی ہوتا ہے یہ۔ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیپریکا پاؤڈر آدھا چمچہ۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ زردے کا رنگ ڈالا ہے۔ زردے کا رنگ میں نے صرف اس میں کلر کے لیے ڈالا ہے کہ جو ایک کلر آتا ہے اورنج وہ آ جائے، اور اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ اس کو بھی اسکپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں نے آدھی پیالی یوگرٹ ایڈ کری ہے، اسے میں نے بہت اچھے سے پھیٹ لیا تھا، اور بالکل اتنے اچھے سے پھیٹا تھا کہ یہ تھوڑا سا لیکوڈی فارم میں آ جائے۔ اس کے بعد اب ہم چکن کا مساج کریں گے، اور بہت اچھے سے کریں گے۔ جو کٹس لگائے ہیں ان کٹس کے اندر مسالے کو بہت اچھے سے ڈال دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک جوسی اور بہت فلیورفل یہ ریڈی ہوگا۔ اس طریقے سے اٹھا کے دیکھیں اندر تک میں اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں، اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ بہت اچھے سے اس کا مساج کریے گا اوپر نیچے کر کے ہر جگہ، اور اس کو ہم ریسٹ دیں گے 15 منٹس کا۔ اور اتنی آسان ریسیپی ہے یہ، آپ اس کو بہت اچھے سے آپ اس کا بنائیں گے اور بہت اچھے سے اس کو ریڈی کریں گے تو بہت اچھی سی یہ مندی ریڈی ہوگی۔ اس کو 15 منٹس کا ہمیں ریسٹ دینا ہے۔ 15 منٹس کے ریسٹ دینے سے یہ ہوگا کہ اندر سارے فلیور اس میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ایک کوئی سا بھی پین لیجیے گا، اس میں چکن کو اس طریقے سے رکھ دے گا، اور یہ جو مسالہ جو اس میں باقی بچا ہوا ہے اس میں آدھا ایڈ کریں گے اور آدھا ہم اس کو بچا لیں گے۔ اس کو آدھا کیوں بچایا یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ اس کے بعد اس کے اندر ڈھکن ڈھک کے اس کو بالکل لو فلیم میں اس کو پکائیں گے، یعنی اتنی لو فلیم میں کہ جسٹ یہ اسٹیم ہو رہا ہے۔ اس کو ہمیں پکانا نہیں، صرف اسٹیم کرنا ہے، اور جیسے میں نے بتایا ہے اس طریقے سے اسٹیم کریں گے تو اس کا بہت اچھا سا فلیور آئے گا، اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ ایک جو ابلا ہوا ٹیسٹ آتا ہے وہ نہیں آئے گا اس طریقے سے اگر آپ اس کو اسٹیم دیں گے بالکل لو فلیم میں ڈھکن ڈھک کے اور ہلکی آنچ میں۔ آرام سے یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا اور ٹوٹے گا بھی نہیں، اور اندر تک گلا ہوا بالکل ریڈی ہوگا۔ آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں اب چکن نے پانی چھوڑنا شروع کیا ہے، اور جو دہی ہے
وہ بھی اس نے بھی اپنا پانی چھوڑنا شروع کیا ہے اور یہ اسی پانی میں خود بخود پک جائے گی۔ اس کے بعد ہم جب تک وہ ریڈی ہو رہی ہے اس کے بعد دوسرے پین میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا آئل۔ آئل جب ہلکا سا ہیٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد 1 چمچہ کالی مرچ اور آدھا چمچہ لونگ اور چھوٹی سی دار چینی کی اسٹک ہے وہ لے لی ہے میں نے۔ اب ہم اس آئل میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے کہ جب تک لونگ کی اور کالی مرچ کی خوشبو اور جو سنیمن اسٹک ڈالا ہے اس کی خوشبو آنے لگے گی۔ جیسے ہی یہ کڑکنے لگے گا تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ اتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے، اور یہی اس کا مین مسالہ ہے مندی کا۔ صرف یہ 3 جو کھڑے مسالے ہیں یہ لازمی ڈلتے ہیں اس میں، اس کے بغیر مندی بالکل ریڈی نہیں ہوتی، اور اس سے اتنا اچھا فلیور آتا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے۔ جیسے ہی یہ کڑکنے لگے گا اس کے بعد جو سوک کیے ہوئے چاول تھے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ میں نے چاولوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ سوک کر کے رکھا تھا۔ چاول کو ہمیشہ آدھا گھنٹہ سوک کیا کریں، اس سے بہت ہی کھلا کھلا اور بہت ہی زبردست سا چاول ریڈی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کھڑے مسالے میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اس کے ساتھ چاولوں کو اچھے سے بھون لیں گے۔ چاولوں کو بھوننے کا ایک طریقہ ہے کہ جب آپ چاول ڈالیں اسی وقت بھونیں، بعد میں آپ چاول میں چمچہ ڈالیں گے تو پھر وہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ سالٹ ٹو ٹیسٹ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور اس میں نے 2 کپ چاول لیا تھا تو 2 چمچے میں نے اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ اب جتنے چمچے چاول لیں گے اتنے چمچے اس میں چکن پاؤڈر ایڈ ہوگا، اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کا۔ ابھی دیکھیں شروع میں نے اس میں چمچہ چلایا ہے، اس کو پانی تھوڑا سا جو اس میں جو چاولوں کے ساتھ جو گیا تھا اس کو تھوڑا سا ڈرائی کرنا ہے۔ اب چاولوں کو اچھے سے میں نے بھون لیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اتنا ڈالیں گے کہ چاول اس میں اچھے سے ڈوب جائے، بس ہمیں اتنا پانی ڈالنا ہے۔ اور اس میں پانی کی جو مقدار ہے وہ تھوڑی کم کر کے رکھیں گے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ چاول بھی اچھے سے گل جائیں گے، اور بالکل کیونکہ چاولوں کو ہم نے بھونا ہے تو گیلا جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بس اب ساری چیزوں کو اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے۔ جو سائڈوں میں جو چاول کے دانے لگے ہوئے ہیں اس کو سینٹر میں لے کے آئیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں نے کتنا پانی ڈالا ہے، کیونکہ چاولوں کو ہم نے بھون لیا تھا تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کو پکنے میں۔ اب اس کو ڈھکن ڈھک کے تیز آنچ میں پکائیں گے پہلے۔ جب چاول تھوڑا سا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا ایوپوریٹ ہوگا تو اس کو دم دے دیں گے۔ ابھی دیکھیں پانی بالکل ایوپوریٹ ہو چکا ہے، اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے زردے کا رنگ۔ زردے کا رنگ اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، اس سے اچھا لک آتا ہے اس کا۔ اس کے بعد جیسے ہی زردے کا رنگ ڈالیں گے، اور اب ہم جو ہے وہ چولہے کو بالکل لو فلیم میں کر کے اس کو دم دیں گے۔ اور اب یہ دوسری طرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چکن کتنے اچھے سے ٹینڈر ہو رہی ہے، اور اس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ اندر تک پوری گل جائے اور ٹوٹے بھی نہ۔ اور اس کا پانی دیکھیں، جو میں نے پانی جو دہی کا اور چکن نے جو اپنا پانی چھوڑا ہے وہ بھی اسی میں یہ پکے گی اور ایوپوریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ہمارا چاول بالکل ریڈی ہو چکا ہے، اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں پانی کتنا، اس کا پانی بالکل ایوپوریٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا چولہا بند کر دیں گے۔ چولہا بند کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ دوسری طرف جو یہ ہمارا جو مسالہ تھا اس میں 2 بڑے چمچے کارن فلور کے ہم ایڈ کریں گے۔ جو مندی کے اوپر ایک کرسپی سی جو لیئر آتی ہے ہمیں وہ بنانی ہے، تو اس مسالے کے اندر جو ہم نے آدھا بچا کے رکھا تھا کارن فلور ہم نے اس میں ایڈ کریں گے، اور اس کا ایک مکسچر ریڈی کر لیں گے۔
نہ زیادہ گاڑھا ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا ہو، بالکل میڈیم سا اس کا ایک بیٹر کو ہم ریڈی کر لیں گے۔ اس کے بعد اب ایک فرائی پین لیں گے، اس طریقے سے چکن کو جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس میں اچھے سے کوٹ کر کے اس کو ہم فرائی پین میں ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کوٹ کیا تو بہت اچھے سے کوٹ ہو گیا، اس کو بس اچھے سے کوٹ کرنا ہے ہمیں۔ اور چکن تو ویسے ہی ہماری گل چکی ہے، دیکھیں چکن اتنی گل چکی ہے کہ یہ اتنا ہم نے گلایا ہے کہ ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے اور تھوڑی سی یعنی اس میں کسر باقی ہے، ہمیں اس کو صرف اتنا گلانا ہے، زیادہ نہیں، بالکل تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ اور اب ہم اس میں جو فرائی پین میں جو مسالہ اس میں بچا ہوا تھا، فرائی پین میں جو ہم نے جس پین میں ہم نے بنایا ہے، جو مسالہ جو تھوڑا سا پانی جو بچا ہوا تھا مسالے کے ساتھ، وہ چمچے سے لے کے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کو لگا لیں گے تاکہ اس میں ایک بہت اچھا سا کلر آ جائے۔ اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل، کیونکہ ہم نے جو مندی پکائی تھی وہ ہم نے صرف اس کو اسٹیم کیا تھا اور اس میں آئل نہیں ڈالا تھا۔ اب ہم ڈالیں گے آئل، اور آئل کی مقدار بہت کم، یعنی 2 سے 3 چمچے اس میں آئل ڈالا ہے، جو کھانے کے چمچے ہوتے ہیں وہ آئل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو اچھے سے ایک طرف سے فرائی کریں گے، اور جب ایک طرف سے یہ فرائی ہو جائے گا تو اس کو ٹرن کر دیں گے، اور بہت احتیاط سے ٹرن کریے گا کیونکہ چکن آلریڈی گل چکی ہے، اگر آپ نے تھوڑی سی جلد بازی کری تو وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری طرف سے بھی ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس میں کتنا پیارا کلر آیا ہے، اور اوپر سے اتنی کرسپی، اندر سے جوسی، ٹینڈر، اور بہت ہی زبردستی خوشبو اس میں سے آ رہی ہے۔ اس طریقے سے اس کو چلا کے اس کو ریڈی کر لیں گے، اور اب ہم اس کو سرو کریں گے۔ پہلے ہم نے چاول کو ایک گول ٹرے میں نکال لیں گے اس طریقے سے، اور اس کے اوپر یہ جو ہم نے چکن بنائی تھی یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے، اور دیکھیں اب آپ کو دکھا رہی ہوں کتنی اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے جوسی، ٹینڈر، خوشبو دار چاولوں کی ایک پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بہت ہی مزیدار بنا ہے۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بالکل دعوتوں والی ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور بنائیے گا۔ اور یہ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتا رہی ہوں، یہ اتنی مزیدار بنی ہے، بہت ہی لذیذ اور بہت ہی لاجواب۔ اب باہر جا کے مندی کھانا بھول جائیں گے، یہ ایسی مندی بنی ہے، اور بالکل فلیورفل، اندر مسالے اور چاول جیسے جس میں جتنا مسالہ ہوتا ہے وہ بہت ہی زبردست بنی ہے یہ۔ اور آپ جب آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو آپ کے گھر والوں کا دل خوش ہو جائے گا، وہ آپ کی تعریف کرے بغیر نہیں رہیں گے۔ آپ لوگ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔